وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور دین میں معاہدے کی کیا اہمیت ہے، ایگریمنٹس کی کیا اہمیت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک داعی دین کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کا عمل درست ہونا دین کی دعوت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حیات طیبہ کا ذکر بھی ہے جو اہل ایمان کو عطا کی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، یاد رکھو ان باتوں کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ہر شے بیان فرما دی ہے۔ ایک معاشرے کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، وہ تمام باتیں یہاں پر اللہ تعالی نے بیان فرما دی۔ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے: عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عدل کے معنی ہیں حقوق میں توازن رکھنا، حقوق کو صحیح طرح ادا کرنا، اور یہ قانون کی بنیاد ہے۔ جب معاملات کو کورٹ آف لاء میں لایا جا سکے تو اس کے لیے عدل بنیاد ہے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ نمبر 2، احسان کا اللہ نے حکم دیا۔ احسان اخلاقیات کے لیے بنیاد ہے، یعنی کہ جس کا جتنا حق ہے صرف اتنا ہی ادا نہ کیا جائے بلکہ اس سے بڑھ کر ادا کیا جائے۔ فیاضانہ رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جائے، عفو درگزر کا، معافی کا رویہ اختیار کیا جائے، بھلائی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ اور نمبر 3 فرمائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور رشتہ داروں میں صرف مراد رحمی رشتے نہیں ہیں، ان کو تو اولو الارحام کہا جاتا ہے، رحمی رشتہ دار، بلڈ ریلیشنز۔ یہاں ذی القربہ، قرابت والے، رشتے والے، ان میں دوست احباب بھی شامل ہیں، ان میں ساتھ کام کرنے والے بھی شامل ہیں، ان میں کسی اور اعتبار سے بھی جو رشتہ دار ہے وہ بھی شامل ہیں۔ تو اسلام ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے وہ معنی بھی ذہن میں رہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر عمل کو عمدگی کے ساتھ کرنا۔ تو بندوں کے ساتھ اچھا عمل اختیار کریں، یہ احسان ہے، اور صلہ رحمی کا سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کریں۔ ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے یہ بنیادیں ہیں جو قرآن نے عطا فرمائی۔ عدل کا حکم ہے، یہ قانون کے لیے بنیاد ہے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ احسان کا حکم ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا، کسی کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا، معافی کا رویہ اختیار کرنا۔ اور نمبر 3، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے کام آنے کی کوشش کرنا۔ غور فرمائیے، اگر ان بنیادوں پر عمل ہو کسی معاشرے میں تو معاشرہ کتنا بہترین معاشرہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 ہی باتوں سے اللہ نے منع فرمایا: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ فحش کہتے ہیں اس بات کو جو بالکل کھلی برائی ہو، وہ اعمال کے جو خواہشات نفسانی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، زنا کا معاملہ ہے، اس طرح کی بے حیائیاں ہیں جو کھلے طور پر بے حیائی ہے،
کھلے طور پر جس کی برائی واضح ہے وہ فحش۔ منکر کہتے ہیں اس بات کو کہ جس کو اللہ کی شریعت بھی منع کرتی ہے اور انسانی فطرت بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ شراب پینا، جھوٹ بولنا، ہر معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ منکر ہے۔ اور بغی کے معنی زیادتی کے ہیں، سرکشی کے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرنا، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنا، دوسروں کی حق تلفی کرنا، ان کے حقوق میں کمی کر دینا، حق تلفی کا رویہ اختیار کرنا، یہ بغی ہے۔ تو ان تین باتوں سے منع فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور زیادتی سے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ ہدایات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جو تم عہد کر لو تو اللہ کا عہد پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ذمہ دار بنا لیا ہے، ضامن بنا لیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ دو باتوں کی مزید تلقین کی گئی۔ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے ایک وعدہ تو وہ ہے جو عہد الست کے طور پر ہم جانتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت 172، عالم ارواح میں اللہ کے رب ہونے کا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ سے وعدہ وہ بھی ہے کہ جو سودا اللہ نے ہم سے کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ نے ہماری جانیں اور ہمارے مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں۔ اب تقاضا یہ ہے کہ اس جان اور مال کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرو۔ اور اللہ سے وعدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اقرار کرتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہے پورے شعور کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اب یہ پوری زندگی پر کا وعدہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا اور اس طریقے کے مطابق جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو پہلی بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، اور نمبر دو، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ آپس کے معاملات میں انسان قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنی بات کے اوپر، تو فرمایا کہ اس کی لاج رکھو، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اور جو قسمیں کھائی ہیں ان کی لاج رکھو، ان کی حفاظت کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو وعدے کی پاسداری کا حکم بھی آیا، قسموں کی حفاظت کا حکم بھی آیا۔ یہ ہے زندگی بھر کے لیے معاشرے کے لیے جو ہدایات ہیں جو اللہ نے اس مقام پر عطا فرمائی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سود مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا۔ مراد ہے کہ ایک عورت نے خوب بنائی کی اور جب وہ بنائی مکمل ہو گئی تو اس کو پارا پارا کر دیا، توڑ دیا۔ اس کے ضمن مشرکین مکہ کے ہاں ایک عورت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتی تھی، لیکن یہاں دراصل ہدایت دی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو وعدے تم پختگی کے ساتھ کر لو ان وعدوں کو توڑو مت۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سود مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے توڑ ڈالا۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو اپنے آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ، دخل اندازی کا ذریعہ۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے، ناجائز فائدہ اٹھا لے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ روز قیامت تم پر ضرور ظاہر فرما دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں اصل میں وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مشرکین کے مختلف قبائل تھے، ایک دوسرے سے معاہدے کرتے تھے، لیکن جیسے نظر آیا کہ کوئی زیادہ طاقتور قبیلہ آ گیا ہے سامنے، مالدار قبیلہ سامنے آ گیا ہے، تو اس سے معاہدہ کر کے باقی لوگوں سے معاہدہ ختم کر دیا کرتے تھے تاکہ کچھ ناجائز فائدہ اٹھا لیں۔ اس سے یہاں پر منع کیا گیا کہ آپس کے معاملات میں جو وعدہ تم کرتے ہو اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ اور اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ معاہدات کرو تو اس کی پاسداری کرو، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا ایک صاحب کردار انسان کی بہت عمدہ صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان معاملات کے ذریعے سے کہ جس میں تم قسمیں کھاتے ہو، وعدے کرتے ہو، آزمائش فرماتا ہے، اور مومن کی شان یہ کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔
ورنہ اگر وعدہ پورا نہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی شریف میں روایت ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ ان قسموں اور وعدوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ صاحب کردار انسان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ روز قیامت تم پر ضرور ظاہر فرما دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہدایت ہے، جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ اسی کی توفیق اس کو عطا فرمائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید وعدے کی تکمیل کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر دین کے ماننے والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بے عملی کا شکار نہ ہوں، ورنہ ان کی بے عملی دین کی دعوت میں رکاوٹ بن جائے گی اور لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو اپنے باہمی معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ نہ بناؤ، مطلب یہ کہ اس کے ذریعے سے کوئی مکر و فریب کا رویہ اختیار نہ کرو۔ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ماننے والے ہو، دین کو تم نے قبول کیا ہے تو اپنے وعدوں کا پاس کرو، اپنی قسموں کو پورا کرو، ورنہ اگر تم بے عملی کا شکار ہو گئے تو جو لوگ دین کی طرف آنا بھی چاہ رہے تھے ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے، وہ تمہاری بے عملی کی وجہ سے، تمہاری اس وعدہ خلافی کی روش کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں گے، اور دوسروں کو دین سے روکنے میں گویا تم خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاؤ گے۔ اس حوالے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، آج اللہ کی کتاب ہمارے پاس، آج اللہ کا دین ہمارے پاس، آج انسانی ظلم و ستم کا شکار ہے، بے انصافی کا شکار ہے، سسک رہی ہے انسانیت، اور اس کو حق کی تلاش ہے، ایک عادلانہ نظام کی تلاش ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس حق میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے، کہیں ہماری بے عملی کی وجہ سے انسانیت دین سے دور تو نہیں ہو رہی، اور اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس لیے کہ پھر دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو ہم خود ہو گئے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اللہ کا وعدہ جو تم نے دین کے حوالے سے کیا، اس کی اطاعت کے حوالے سے کیا، اگر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے اور کچھ دنیا بنا بھی رہے ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کے ہاں، تو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آج تمہیں موت آ جائے کچھ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اب پوری دنیا کو اللہ ختم فرما دے کسی کا کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر عطا کریں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ یہ دونوں تراجم ممکن ہیں، اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، یا جو ان کے بہترین اعمال ہیں اس کے اعتبار سے ہم ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو ایمان لانے والا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پاکیزہ زندگی عطا کیے جانے کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے
اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے کہ روحانی سطح پر اللہ زندگی عطا فرمائے جس سے اطمینان قلب بندے کو حاصل ہوگا، بندے کو سکون میسر آ جائے گا، اس میں قناعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، مصائب آئیں تو صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس سکون والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ نوٹ فرمائیے، آج کی دنیا کی چمک دمک میں سب سے زیادہ مہنگی شے جو ہے وہ سکون ہے۔ یہ سکون پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، یہ دنیا کی ترقی اور ٹیکنالوجی سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیجئے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہی سب سے زیادہ مہلک بیماریاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے سکون کے حصول کے لیے، لیکن انسان کو میسر نہیں آ رہا۔ وہ ملتا ہے اللہ کی اطاعت۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس کو یہاں کہا گیا کہ جو ایمان لایا اور عمل نیک کرنے والا، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، روحانی سطح پر زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں، اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کر لیں، فرمایا گیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جس نے میرے ذکر سے، میری تعلیمات سے، میری وحی سے منہ پھیر لیا، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں اور قیامت کے دن میں اسے اندھا کھڑا کروں۔ اللہ ہمیں ایمان اور نیک اعمال عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس کسی نے کوئی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، بس ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور ہم ان کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائیں گے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، یا دوسرا ترجمہ یہاں بھی ممکن ہے، ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے ہم ان کے اعمال کا ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک ادب بیان ہو رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود سے۔ مردود کے معنی جو رد کر دیا گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے وعدے کیے کہ اللہ کے سامنے میں ان کو بہکاؤں گا۔ شیطان کا مقابلہ ہمارے لیے اپنے بل بوتے پر کرنا ممکن نہیں، بہتر ہے کہ رحمان کی پناہ میں آ جائیں۔ اس اللہ ہی نے شیطان کو یہ ڈھیل دی ہے نا کہ وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر لے، تو جب اس اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ ہمیں شیطان کے حربوں سے بچا لے گا۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا جائے، فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہمیں تلاوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں جو آ جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان ان کو ورغلا نہیں سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو خود اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اور شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ آ کر وہ ان کو بہکائے، شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی ہیں، ارتداد یعنی دین سے پھر جانے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کے اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ کسی دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا، تدریجاً اس کے احکامات آئے ہیں، گریجولی اللہ نے احکامات عطا فرمائے، کبھی ایک حکم آیا اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ تو کفر کرنے والے اعتراض کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کو گھڑ لیتے، معاذ اللہ، اس کی اللہ نے نفی فرمائی۔
اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ فرماتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اسے جبرائیل نے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو اس قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، نہ کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سیکھ لیا ہو۔ ان کی اس الزام تراشی کا مزید جواب اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی یعنی غیر عربی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم۔ اب مشرکین مکہ الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ کسی عجمی غلام سے سیکھتے ہیں اور ہمیں آ کر بیان کرتے ہیں، اور مختلف طرح کے الزامات انہوں نے لگائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف تم منسوب کر رہے ہو وہ تو عجمی ہے، عربی کو جانتا نہیں، اور قرآن واضح عربی زبان میں ہے، تو کس طرح کا الزام لگا رہے ہو؟ اور تمہارے ہاں اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، اتنے بڑے بڑے صاحب زبان ہیں، تم میں سے کسی نے پیش نہیں کر دیا ایسا کلام؟ پھر اگر کسی شخص سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض سیکھ بھی رہے ہیں تو اتنا اعلیٰ کلام اگر اس کے پاس ہے تو اس نے خود اعلان کیوں نہیں کر دیا اس کا؟ اتنی اعلیٰ صلاحیت کا آدمی اب تک چھپا ہوا کیوں رہ گیا؟ تو بڑی بھونڈی سی بات ہے جو یہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اس کے سوا نہیں کہ وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد ارتداد کا ذکر آ رہا ہے، دین سے پھر جانے کا معاملہ۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کا انکار کیا اس پر ایمان کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جو مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ ہے ارتداد کا مسئلہ جو قرآن نے یہاں پر بیان کیا۔ ایک ایکسیپشن قرآن نے بیان کیا، وہ لوگ کہ جو مجبور کر دیے جائیں کلمہ کفر ادا کرنے پر لیکن ان کا دل اطمینان پر، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ان پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہ ہے رخصت کا پہلو جو قرآن نے بیان کیا۔ نوٹ فرمائیے، ایک پہلو ہے عزیمت کا کہ جو ہو جائے سو ہو جائے، ہم اسلام سے نہیں پھریں گے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے اکثریت کا معاملہ تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے لیکن انہوں نے کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئیں لیکن انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب پر مصائب ڈھائے گئے لیکن یہ ایمان پر کاربند رہے۔ یہ عزیمت کا پہلو ہے۔ لیکن ایک پہلو ہے رخصت کا جس کی اجازت یہاں پر دی گئی ہے، اور یہ معاملہ ہوا حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نوجوان تھے، ان کو کفار نے مجبور کیا، سخت سزائیں دی اور ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا۔ وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں، آئندہ بھی اگر وہ مجبور کریں تو کہہ دینا جان بچانے کے لیے۔ یہ رخصت کا پہلو ہے، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے بشرطے کہ دل مطمئن ہو ایمان پر۔ لیکن یہ رخصت کا پہلو ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عزیمت کا پہلو اختیار کیا، جان دے دی یا مصائب برداشت کیے، کلمہ حق پر قائم رہے، زبان سے جان بچانے کے لیے بھی کلمہ کفر ادا نہیں کیے۔ مزید اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جان بوجھ کر دین کا انکار کر دیں، دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کر دیں، دنیا کی دولت کی وجہ سے، دنیا کی آسائش حاصل کرنے کے لیے،
یا دین کی کوئی بات ان کو مشکل لگی تو اس کا انکار کر دیا، معاذ اللہ، یہ ہے ارتداد، اس کی اب سزا بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے، من مانی کرتے ہوئے، اپنی ذاتی رضا کے تحت اپنی خواہش سے کفر کا ارتکاب کر لے ایمان کے بعد، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ہے کہ دنیا کی محبت رکاوٹ بنتی ہے حق کے راستے میں، جو دنیا قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو وہ دین کے اور حق کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ ہمیں آخرت کی محبت عطا فرمائے، اور دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اللہ ہمیں اس کو برداشت کرنے کی اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طرف کہ جن پر ظلم و ستم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمائے کہ اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں نافرمانوں کے لیے سزاؤں کا بیان ہے، رزق حلال کا ذکر ہے، اور 4 باتوں کی حرمت جو پہلے بھی 3 مرتبہ آ چکی ہے اس کا ذکر ہے۔ مشرکین اور یہود پر اللہ کی طرف سے نکیر کی گئی ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، یعنی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 95 میں الفاظ ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک انفرادی طور پر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ جیسے دنیا میں اگر باپ کو بھوک لگ رہی ہو تو بیٹے کے کھانا کھا لینے سے باپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی، اگر بیٹا بیمار ہو تو باپ کے دوا پی لینے سے بیٹے کو شفا نہیں مل سکتی، خود ہی کھانا کھانا ہوگا جس کو بھوک لگے، خود ہی دوائی پینی ہوگی جس کو بیماری ہو۔ یہی معاملہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں عبرت موجود ہے، سبق آموزی موجود ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ مطمئن بے خوف تھی، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق بافراغت آ جایا کرتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے اس کے بدلے کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے اس بستی کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ مراد ہے کہ بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مکے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو ان پر عذاب مسلط کیا گیا تھا۔ بخاری شریف میں بھی تفصیل ہے کہ 7 برس تک ان پر قحط مسلط ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ اور مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ مجموعی مثال بیان فرمائی ہے جس میں سبق آموزی ہمارے لیے موجود ہے۔ آج بھی ہم غور کریں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، اس شہر کراچی میں بھی جو پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، ہم پر بھی وہ حالات گزرے ہیں،
اور دنیا کے کئی علاقوں میں ایسے حالات گزرتے رہے کہ اللہ نے قوموں کو نوازا اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قحط بھی مسلط کیے گئے، طرح طرح کے عذاب بھی مسلط کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناشکری سے بچائے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے، بس ان لوگوں نے ان رسول علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں یہ اشارہ بھی ہے کہ ان مشرکین پر سے پھر اللہ نے قحط کا عذاب دور کر دیا تھا، تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرو، حلال رزق کا اہتمام کرو۔ اور یہ ہر دور کے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جن کو اللہ تکالیف میں مبتلا کرنے کے بعد رحمت کا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے کہ اب اللہ کی شکر گزاری ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد 4 باتوں کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، بے شک اللہ نے تم پر حرام فرمایا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ ان 4 باتوں کی حرمت پہلے 3 مرتبہ آ چکی ہے، سورۃ البقرہ آیت 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں 4 حرمتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ عام تھی عرب کے معاشرے میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمام درندے گوشت خور جانور حرام ہیں، جو اپنے پنجوں سے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہے اس امت کے لیے۔ یہاں وہ 4 باتیں بیان ہوئی جو اس معاشرے میں عام تھیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس جو مجبور ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری میں جان بچانے کے لیے حرام سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن گناہ کا یا سرکشی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ جس جانور کو چاہا حلال کر دیا، جس کو چاہا حرام کر دیا۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 اور سورۃ الانعام آیت 139 سے لے کے 141 تک۔ بعض جانوروں کو مخصوص کر دیں، یہ بتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کا گوشت ہم پر حرام، ان پر سواری نہیں کریں گے، فلاں کا گوشت ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور تم مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ یہود پر کچھ باتیں حرام کی گئی تھیں اللہ کی طرف سے بطور سزا کی۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 146 میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہود پر حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، حرام کیا تھا ہم نے جو اس سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بیان کیا۔ سورۃ الانعام آیت 146 میں ذکر ہے کہ ناخن والے جانور ان پر حرام کیے گئے تھے، بعض جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی سزا کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا،
پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر نافرمانی کر بیٹھے ہو تو آ جاؤ اللہ سے مغفرت مانگ لو، بے شک اللہ بہت بخش دینے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں کہ جو لوگ نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ میں ضرور ان کی توبہ قبول کروں گا، جو کوئی جرم کر لیں نادانی میں لیکن پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ اصل میں نام ہے اللہ کی طرف لوٹ آنے کا۔ بندہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دینا، معافی بھی مانگنا، ندامت کا بھی احساس ہونا، استغفار کے کلمات بھی زبان پر آ جانا، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل توبہ ہے لوٹ آنا۔ گناہ کر رہے تھے، اب باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، یہ اصل توبہ ہے۔ ہاں، بندوں کے حقوق میں اگر حق تلفی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 16 اور آخری رکوع ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور دعوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور صبر کی تلقین کی گئی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرما بردار امت تھے، یکسو ہو کر ایک اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک امت قرار دیا۔ امت کسی گروہ کو کہا جاتا ہے، جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اتنے کامل تھے کہ ایک بڑی جماعت کے لیے بھی اتنی کامل بندگی کرنا ممکن نہیں تھا۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر استقامت کے ساتھ عمل کی، وہ مثال قائم کی ہے کہ جو ایک بہت بڑی جماعت کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اور تنہا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور دوسری طرف قوم تھی جس کا انہوں نے مقابلہ کیا اور توحید کے نعرے اس قوم کے سامنے انہوں نے بلند فرمائے۔ ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کرنے والے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ہے سند جو بار بار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہدایت عطا فرمائی انہیں صراط مستقیم کی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ان کو خلیل اللہ اور امام الناس قرار دیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جن کی نسل میں آگے چل کے پھر بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں، اور انہی میں چل کے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمائے جو کہ ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے خاطر جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے کہ جن سے آگے چل کر بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ابراہیم علیہ السلام ہی کی امت میں، یعنی انہی کی نسل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہ برکات ہے جو دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اور نوٹ کیجئے، ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دنیا میں بھلائیاں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے جو یکسو ہو جانے والے تھے۔ یہ دیکھیے مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے طریقے پر یہ امت اب برپا کی گئی۔ ہمیں بھی، امت مسلمہ کو بھی یہ کہا گیا ہے، سورۃ الحج
آیت نمبر 78 میں ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر وحی بھیجی کہ آپ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو کہ یکسو ہو جانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتہ ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، یعنی کہ ہفتے کے دن کو مقرر کیا گیا یہود کے لیے، انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا، یہود نے اختلاف کر کے ہفتے کو مانگ لیا، متعین کر لیا، وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کر لیا، اس امت کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے جمعے کے دن کو ہی اختیار کیا، تو اول جمعہ ہی سب کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہود نے اختلاف کر کے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا تو وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دعوت دین کے 3 لیولز کا، 3 سطحوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، یعنی دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ وعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مباحثہ کیجیے اس طریقے پر جو بہت عمدہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جاننے والا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 لیولز بیان کیے گئے ہیں دعوت دین کے حوالے سے۔ ایک طبقہ معاشرے میں وہ ہوتا ہے کہ جو انٹلیکچولز کا طبقہ ہوتا مائنورٹی میں ہے، لیکن معاشرے میں ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، ان کے سامنے تو دلائل کے ساتھ، لاجکس کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے، لاجیکل آرگومنٹس ان کو دینے ہوتے ہیں۔ تو حکمت کے معنی ہے، حکمت پختگی، شعور کی پختگی، جس کے معنی دلائل کے ہیں۔ تو ایک طبقہ معاشرے کا وہ ہے جو غور و فکر کرنے والا ہے، اس کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو عوام الناس کا ہے، جو زیادہ فلسفوں کو نہیں جانتے، ان کے لیے عمدہ واعظ، درد بھرا واعظ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ معاشرے میں وہ ہوتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، باطل نظریات کا پرچار کرنے والا یا حق کے اوپر اعتراض کرنے والا، تو ان کے جوابات دینا ضروری ہے۔ یہ 3 لیولز ہیں جس پر دعوت کا کام کرنا ضروری ہے، حکمت کے ساتھ یعنی دلائل کے ساتھ، عمدہ واعظ کے ساتھ، اور جو اعتراض کرنے والے ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ آج امت کو بھی ان تینوں لیولز پر کام کرنا ضروری ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جاننے والا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی کہ تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ یہ اجازت دی ہے دین نے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب دین کی جد و جہد ہوگی تو ظالموں کا ہاتھ توڑنا ضروری ہے تاکہ حق غالب ہو اور لوگوں کو ظلم سے نجات ملے، لیکن کہا گیا کہ زیادتی نہ ہو، جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ ہے قانونی بات۔ اب اخلاقی بات کا ذکر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ معاف کر دینا پسندیدہ ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ ہے، لیکن جب اجتماعی نظام ہو تو ظالموں کو سزا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ رہ سکے۔ وَاصْبِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی حق کے راستے میں مشکلات آئیں گی، دعوت کے مرحلے میں مشکلات آئیں گی، صبر کیجئے، اور یہ اللہ ہی کے توفیق سے ممکن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غمگین نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو فریب کرتے ہیں اس سے تنگی محسوس نہ کیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ دعوت کے مرحلے میں ہر مرحلے میں توکل اللہ پر ہو،
اللہ کی مدد اصل شے ہے، فیصلہ کن شے ہے، اور اللہ کی مدد ان کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔